بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار سرما کے موسم میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے، آپ باہر نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو شاخوں کو پکڑ لیا اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ فرمایا کہ اس کو اس انداز سے ادا کیا جائے، اتنی پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ جو ہے وہ بندہ پاک اور صاف ہو، اس انداز سے اس کو پڑھا جائے کہ اللہ کے ہاں اس کی خوشنودی حاصل ہو، اس کی رضامندی حاصل ہو۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو نماز سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہیں، جو فرائض ہیں، وہ ہمیں جاننے چاہیے۔ آج ہم صرف اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، پاکیزگی اور طہارت کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ مگر آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے فرائض میں سے کون سے فرائض ہیں اور کتنے فرائض ہیں، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی کہ اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے کپڑے، میرا بدن، میں جس جگہ نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ جتنی بھی چیزیں جو فرائض ہیں، کیا میرے اندر وہ پائے جاتے ہیں، کیا میں نے ان کو بجا لایا ہوں، اور ان کو کپڑے اور ہر چیزیں جو میری پاک اور صاف ہیں۔ سب سے پہلے کہ نماز کے شروع میں 7 شرائط نماز ہیں، اور جو ٹوٹل نماز کے فرائض ہیں وہ 13 ہیں۔ 7 شرائط نماز ہیں جو نماز سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں، اور 6 ارکان نماز ہیں جو رکن نماز کے اندر جو ہم ارکان ادا کرتے ہیں، فرائض وہ ہیں کہ ان کو ہم کس طرح ادا کریں، اور وہ کون کون سے ارکان ہیں، وہ کون سے 6 فرائض ہیں کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، اس طرح پڑھیں۔ 13 فرائض میں سے 7 شرائط نماز جو نماز سے پہلے ہیں، اور 6 ارکان نماز جو نماز کے اندر ادا کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز سے پہلے جو شرائط نماز ہیں، اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی، اگر کوئی بھی نماز کا ایک رکن بھی اس میں سے کوئی بھی رہ گیا، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، اگر کپڑے پاک نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ پھر جگہ کا پاک ہونا، ہمیں اس چیز کو بغور دیکھ لینا چاہیے کہ جہاں پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ جگہ پاک اور صاف ہے اور پاکیزہ ہے، اس جگہ کا پاک ہونا۔ پھر اس کے بعد سطر کا چھپا ہونا، سطر کا چھپا ہونا، مرد حضرات کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ تو کیا آج ہم ان چیزوں کا اگر مشاہدہ کریں تو ہماری مساجد کے کیا حال ہیں؟ ہم مساجد میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے اور بخوبی آگاہ ہیں کہ کیا ہمارے سطر، جب ہم پینٹس وغیرہ پہنتے ہیں، شرٹس وغیرہ پہنتے ہیں، تو کیا ہمارا سطر چھپا ہوتا ہے؟ اکثریت کا نہیں۔ اور ہماری اکثریت تو ایسی ہے کہ جب ہم پینٹ پہنتے ہیں تو پینٹ کے جو گھٹنے ہیں، گھٹنوں پہ ہمارا ایک سٹائل ہے، ہم جب ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹائل ہے، اور وہ آگے سے پھٹا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ کے گھٹنے ننگے ہو گئے تو آپ کا وضو جاتا رہا، جب وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ مطلب کہ وہ سطر میں ہے، گھٹنوں سے لے کر ناف کے نیچے تک آپ کا یہ سارا سطر ہے۔ تو اگر آپ کے گھٹنے ننگے رہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کا خاص کر خیال رکھنا۔ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں ایک مسلمان نیت کا جو لباس ہے وہ پہننا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ لوگ پہنتے ہیں مگر اس کو پاکیزہ ہو، وہ کم از کم صاف ستھرا ہو، اور وہ ان چیزوں کا لحاظ سطر کا کرتے ہوئے آپ اس کو پہنیں۔ اس کے بعد قبلہ کی طرف رخ کرنا،
اس چیز کا بھی خاص تعین کر لینا کہ قبلہ جو ہے یہ آپ کی جو نیت ہے اس میں یقین پختہ ہو کہ قبلہ اس طرف ہے، اس قبلہ کا تعین کرنا یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ اس کے بعد نماز کا جو وقت ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ نماز کا وقت ہونا، نماز کا جو وقت ہے اس کو آپ بخوبی دیکھنا چاہیے کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ نماز کے وقت کو نہیں دیکھتی، اور جب ممنوع وقت نماز ہوتا ہے، جب مکروہ ٹائم ہوتا ہے، ہم اس وقت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی نماز ادا کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمازی حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت کون سا ہے، اور ہم نے جو نماز پڑھنی ہے وہ نماز کا وقت جو جیسے صبح کی نماز ہے، صبح کی نماز کے بعد 20 منٹ کا وقفہ آتا ہے اور اس کے اندر وہ مکروہ ٹائم ہوتا ہے، آپ اس کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، ممنوع وقت ہے، اور ہماری اکثریت اس وقت فجر کی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور ہمیں ان چیزوں کا خاص کر خیال کرنا چاہیے کہ نماز کا جو وقت ہے وہ بھی اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ پھر نماز کی نیت کرنا، نماز کی نیت جو ہے یہ فرمایا انما الاعمال بالنیات کہ سب اعمال نیت سے ہیں۔ جب آپ کی نیت درست نہیں ہوگی، کسی بھی نیک عمل کے اندر، کسی بھی فرائض کے اندر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال کرنا، نماز کا کپڑوں کا پاک، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، پھر قبلہ کی طرف منہ ہونا، سطر کا چھپا ہونا، نماز کا وقت ہونا، نماز کی نیت کرنا، یہ 7 شرائط نماز ہیں۔ اور 6 ارکان نماز وہ جو نماز کے اندر ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، اور پھر تکبیر تحریمہ کہنا۔ سب سے پہلا تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ قیام کرنا، یہ کھڑے ہونا، قیام کرنا، قیام بھی فرض ہے، قیام کرنا صحیح طریقے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پورے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا۔ پھر اس کے بعد قراءت کرنا، قراءت کرنا بھی فرض ہے، اور جب آپ قراءت نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر چوتھا فرمایا رکوع، اب جب ہم رکوع کرتے ہیں سبحان ربی العظیم جس میں یہ تسبیحات پڑھتے ہیں، اور پانچواں فرمایا کہ 2 سجدے کرنا، 2 سجدے کرنا، اور 2 سجدے بڑی اطمینان کے ساتھ کہ آپ کی جو تسبیحات ہیں وہ صحیح طریقے سے آپ ادا کر سکیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ پھر اٹھیے، اور پھر آپ جب قاعدہ کی طرف جائیں تو قاعدہ بھی ٹھیک طریقے سے کریں۔ اور پھر فرمایا کہ آخری چھٹا رکن فرمایا کہ آخری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ ہم یاد رکھیے، جب آپ تشہد کو جو مقدار ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب التحیات یہ جو پڑھنا ہے یہ فرض ہے، اگر آپ التحیات نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان فرائض کو یاد کرنے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور گھر کے اندر اس کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔